ٹینکرز بھی نہیں آئے گا. تو سر کیا وجوہات ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹینکرز والوں کے پاس موجود ہے لیکن لائنوں میں موجود نہیں ہے؟ سب سے پہلے فقہ میں شامل کرنے کا شکریہ، اور میں تصحیح کر دوں، میرا نام فہیم زمان ہے، فہیم زمان صدیقی نہیں. اچھا دیکھیے، جہاں تک لائنوں میں آنے کا مسئلہ ہے، یہ جو K4 جس کا ہم آج بہت چرچا سنتے ہیں، اس کی جو انیشل یا جو سب سے پہلے جو اس کی پلاننگ یا وہ ہوئی تھی، یہ 2002 میں ہوئی تھی. اس وقت MD واٹر بورڈ تھے جاوید اشرف صاحب، انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور بیسکلی پروجیکشنز تھیں کہ اندر 10 ایئرز کراچی کو تقریباً 650 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہوگی. اچھا، 2002 سے پہلے کراچی کا سینسس ہوا تھا 1998 میں. اس وقت کراچی کی آبادی 1 کروڑ تھی. آج کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہے. اچھا، یہ ساری آبادی صرف اور صرف ورٹیکلی اوپر نہیں گئی ہے، یہ زمین پہ پھیلی بھی ہے. اچھا، جب سسٹم آبادی پھیلی تو سوال یہ ہے کہ کیا پانی کی لائنیں بچھائی گئیں؟ وہ نہیں بچھائی گئیں. تصور ہی نہیں ہے کوئی کراچی میں کوئی اس وقت کچھ 750 اسکوائر کلومیٹر سے بڑا جو رقبہ ہے 3500 کلومیٹر میں سے وہ اربن ایریا ہے. میں پورے وسو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ 1998 کے بعد جو شہر پھیلا ہے تو اس کے ساتھ پانی کی لائنیں یا پانی کا سسٹم نہیں پھیلا. ایک بات. نمبر 2، کیا 1998 سے پہلے کراچی کا جو پانی کا سسٹم ہے، پائپ لائنز، سیکنڈری ٹرشری پائپ لائنز ہیں، کیا وہ اس وقت کمپلیٹلی کمپریہنسولی پہنچتی تھی؟ نہیں پہنچتی تھی. کراچی کی آلموسٹ آدھی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. کچی آبادیوں میں پانی کا سسٹم یعنی لائنیں اور ان کو پہنچانے کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں جن کو کراچی کے بارے میں، کراچی کی جو زمینی صورتحال ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا، چونکہ وہ پتہ نہیں ہے تو ایک جو ہے بڑک مارتا ہے، دوسرا سن لیتا ہے، دوسرا بڑک مارتا ہے، پہلا سن لیتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کو، کراچی کے لوگوں کو اور کراچی اور جوڈیشری کو، کانسٹیٹیوشن بینچ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کراچی کا پانی کا جو سسٹم ہے پائپ لائنز کا، اس کی پینیٹریشن کیا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ کیا جو لائنیں اس وقت موجود ہیں وہ کب ڈالی گئی تھی. ایک کانکریٹ کی لائن کا اوسطاً عمر جو ہے کوئی 20 سے 25 سال ہوتی ہے. یہ زیادہ تر لائنیں کم سے کم 50-60 سال پرانی لائنیں ہیں. جہاں پر کولیپس کر جاتی ہیں وہ ٹکڑا چینج کر دیا جاتا ہے. تو کراچی کا جو پانی کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ انتہا سے زیادہ بدحالی کا شکار ہے. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اچھا فہیم صاحب، ظاہر آپ نے بھی حوالہ دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے. لیکن جب معاملہ عدالت چلا جائے پھر ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کار امور میں عدالتیں کیوں سوال اٹھا رہی ہیں. لیکن شہری پھر درخواست دے کر جائیں کہاں؟ میئر کراچی کا بھی ریفرنس وہاں پر دیا گیا کہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ اب لوگوں کے گھروں میں پانی آئے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں K4، پتہ نہیں میں اگر اپنی جس ٹائم سے میں اس فیلڈ میں ہوں کتنی بار میں نے سنا ہے K4 کا افتتاح ہو رہا ہے، K4 کا افتتاح ہو رہا ہے، مگر یہ منصوبہ مکمل تک ہو نہیں پاتا. اب یہاں پہ مسئلہ کیا K4 مسئلے کا حل ہے؟ اور میئر کراچی کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے تھے پھر کہ گھروں میں پانی آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جہاں پر پانی کی لائنیں ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پانی کی لائنوں کے تھرو پانی پہنچایا جائے اور وہاں پر ٹینکرز کا استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں، 2-3 بہت بنیادی چیزیں ہیں سمجھنے کی. کیا کراچی کی اگر آج آبادی 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے تو جو 450-500 ملین گیلن کراچی پانی کو آ رہا ہے وہ منصفانہ طریقے سے سب جگہ پہ تقسیم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میرے گھر میں پانی تھوڑا بہت لائنوں سے آتا ہے، باقی جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ٹینکروں کے ذریعے پوری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پانی صرف اور صرف اپنے حصے کا لے رہا ہوں. اگر کراچی کی آبادی کے اوپر اگر 450-500 ملین گیلن پانی کو اگر کراچی کی آبادی سے تقسیم کریں
تو میں یقین جانیے کیونکہ میرے پاس قوت خرید ہے اور میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس قوت خرید ہے، تو وہ اپنے حصے سے زیادہ پانی خرید لیتے ہیں، ٹینکر ان کو پانی پہنچا دیتا ہے۔ جو باقی ایریاز ہیں وہاں پر چونکہ ٹینکر ایک ٹینکر مافیا بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اصولاً کرب اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جن علاقوں میں پانی کا لائنوں کا سسٹم موجود ہے وہاں پہ ٹینکرز کے ذریعے پانی نہیں سپلائی کیا جائے گا۔ سسٹم ہے یہ اس لیے شروع کیا گیا تھا جب میں 94-95 میں ایڈمنسٹریٹر تھا اور چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی تھا۔ اس لیے ہوتا تھا کہ جن علاقوں میں پانی کی لائنیں نہیں ہیں، جہاں ان علاقوں میں اسپیشلی کچی آبادیوں میں یا گلستان جوہر، جی ٹیمپرری سولوشن تھا یہ جسے ہم نے جی ٹیمپرری سولوشن تو تھا، مگر کیا ہم نے اس سسٹم کو پرماننٹ سسٹم سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، نہ تو کرنے کی کوشش کی، نہ ہماری کبھی پرائرٹی رہی۔ گلستان جوہر کو پانی KWSB نے بیک ان 1990s 2 لاکھ گیلن جو تھا پر ڈے صرف اور صرف ٹیسٹنگ کے لیے دیا تھا سسٹم کے، اور پھر وہ بڑھتا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب پروویژن نہیں ہے، آپ پانی لے رہے ہیں، اورنگی، بنارس، قصبہ سب کچی آبادی ہیں، اچھا یہ ہائٹس پہ ہیں، پمپنگ کا سسٹم نہیں ہے، تو کراچی کا جو پانی کا سسٹم ہے وہ بہت بری طرح سے کولیپسڈ ہے۔ تو فہیم صاحب اب واٹ از دی سولوشن ٹو آل دس؟ مطلب یہ کب تک چلتا رہے گا سلسلہ؟ اور اگر ٹینکرز کے اوپر ہی ہمیں انحصار کریں تو پھر ٹینکرز کو فری کر دیا جائے، پھر ٹینکرز پیڈ کیوں ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس مسئلے کا حل سب سے پہلے وہاں سے شروع ہو رہا ہے جو میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں KWSC ہو گئی، پہلے KWSB ہوا کرتا تھا، میں ان کے آفیسرز کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، بلکہ KMC کے BKD کہ جو بات سچ ہے اس کو پبلک ریکارڈ پہ رکھو، سچ بولو، لوگوں کو بتاؤ، صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ جب سندھ ہائی کورٹ میں KWSB کے افسران کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو ان بیچاروں میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جج صاحب کو کہیں کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، صحیح، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے KWSC کے لوگوں کو یہ چاہیے، میئر کراچی کو چاہیے کہ کراچی کا جو واٹر ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر اجازت دے میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں آپ سے۔ اگر جہاں پر دیکھیے کراچی اپنی واٹر سورس پہ نہیں بیٹھا، 150 کلومیٹر دور سے پانی آتا ہے، ہمیشہ کراچی میں پانی کی سپلائی لمیٹڈ ہوگی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو یہ چاہیے کہ ایک شیڈیول بنائے اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ہفتے میں 2 دن اتنے گھنٹے پانی آئے گا، 3 دن آئے گا۔ اگر اوپننس ہوگی، اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو لوگ بھی ان سے سمپیتھائز کریں گے اور حکومت بھی اس بات پہ مجبور ہوگی کہ اس کا کوئی حل نہیں، اور شیڈیول کے مطابق چلیں گے سب۔ تھینک یو سو مچ فہیم زمان صاحب۔